بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ: اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آگے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، اب میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ تو جواب دیا جائے گا، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں میری یاد تیرے سامنے آتی تھی اور تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، یعنی بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا تھا، جیسے اندھا ہو کوئی۔ تو آج پھر تمہیں اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ دیکھیے، آج پوری زمین کے اوپر گویا کسی آیت کا اطلاق ہو رہا ہے۔ آج پوری انسانیت نے آنکھیں بند کر لی ہیں ایمان کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے۔ کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان کی طرف توجہ کرتا ہو، اور پھر ان میں بہت ہی کم ہوں جو توحید خالص پر ہوں، ایمان خالص پر ہوں۔ عظیم اکثریت کا آج جو لگاؤ ہے وہ شرک کی طرف ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، اور شیطان کی گوڑی بنے ہوئے ہیں۔ شیطان ان کو انگلیوں کے اوپر نچا رہا ہے۔ کوئی جگہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں خالص توحید ہو، ایمان ہو اور آخرت کی بات ہو ان کے حلقوں کے اندر، ان کی تقریروں کے اندر جنت کا کوئی شوق دلایا جائے۔ نہ یہ چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں، نہ ان کی مساجد میں ہوتی ہیں، نہ ان کے تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں۔ بس ہر طرف شیطانیت ہے اور وہ جو ہے اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ تو اس چیز کو قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جس طرح ابھی اوپر کسی بھائی نے پوسٹ لگائی ہے، بڑی پیاری نبی علیہ السلام کی حدیث لگائی ہے کہ جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کی حد تک رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم الخط کے طور پر ہوگا، اور ان کی مساجد بظاہر آباد مگر ہدایت کے اعتبار سے بالکل خالی ہوں گی، خراب ہوں گی۔ اور ان کے جو علماء ہوں گے اس دور کے اندر، یہ زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہوں گے، اور انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے جو ہیں وہ جائیں گے۔ یعنی یہ جو علماء ہوں گے ان کے اس دور کے اندر، آج دیکھیے کوئی عالم دین ہو اس دور کا، یہ بریلویوں کے علماء ہوں، دیوبندیوں کا پوری ایک لسٹ ہے، اہل حدیثوں کے ہوں، سلفیوں کے ہوں، رافضیوں کے ہوں، جتنے بھی یہ نظر آتے ہیں آج کے دور کے اندر، مقررین بھی ہیں ان کے، تقی عثمانی، طارق جمیل جیسے، طاہر القادری ہو گیا، فضل الرحمان ہو گئے، خلیل الرحمان ہو گئے، منور سلطان ہو گئے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، شرک کے ساتھ ان کے ایسے رابطے ہیں اور ایمان خالص سے ایسی چڑ ہے ان کو، توحید سے اس طرح یہ چڑ جاتے ہیں کہ جب اللہ کی بات ان کے سامنے آ جائے، کسی انداز سے خالص بات آ جائے تو ان کے جو ہے ماتھے کے اوپر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے آج پوری دنیا میں اللہ کے بندوں، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب ایسے ان کے اوپر آ رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کے اوپر تو پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ان کے اوپر میزائلوں کی اور سپر سونک میزائلوں کی، اور آگے ایٹم بم بالکل تیار کھڑے ہیں دنیا کے اندر، اور آگے جہنم کی آگ منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے آج اللہ کے بندوں، کوئی انسانیت کے اندر اب خیر نہیں رہی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ بتائیے کیا کریں، کس کا کہتے ہیں ساتھ دو، کس کا یہ کس کے لیے دعائیں کریں؟ جب ہر طرف شرک ہی شرک ہے اللہ کے بندو، جب دونوں طرف سے یہ شرک کے پجاری ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، بالکل اس کی مثال وہ جو ایرانیوں کی اور رومیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اور دوسری طرف توحید کی دعوت اٹھی ہوئی تھی مکہ سے، بالکل وہی ماحول بن گیا ہے آج ان یہودیوں کی اور ایرانیوں کی بھی جو جنگ ہو رہی ہے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے، جو حق کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ حق کے لیے کیسے لڑیں گے؟ جس طرح کہتے ہیں کہ اکبر کے مقابلے میں احمد سرہندی صاحب جناب کھڑے ہو گئے تھے حق کے مقابلے میں، جو حق کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو وحدت الوجودیہ تھے احمد سرہندی صاحب، توحید کو جو قرآن کی توحید ہے اس کے تو وہ دشمن تھے۔ باقی یہ جو صوفیوں کی توحید ہے، تصوف کی توحید ہے، اتحادی دین، اس کے یہ لمبردار تھے۔ ان دو باطل نظریات کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے، چاہے یہ مورتی کے پجاری ہوں، قبر کے پجاری ہوں، مزار کے پجاری ہوں،
اور اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہوں، یا یہ آتش پرست ہوں، گھوڑے کے پجاری ہوں، گائے کے پجاری ہوں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور دونوں کے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اور جو بھی مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو بھی مرتا جا رہا ہے آگ میں، کیونکہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان خالص ہونا ضروری ہے۔ اور شرک کے اوپر جو مرتا ہے وہ پھر نبی علیہ السلام کی بات سن لے، فرمایا من مات یشرک باللہ شیئن دخل النار۔ جو بھی شرک کے اوپر مرتا ہے، گائے کا پجاری ہو، گھوڑے کا پجاری ہو، 11ویں شریف کھانے والا ہو، 12ویں کے کیک کاٹنے والا ہو، سلیب کا پجاری ہو، یا جمہوریت کا پجاری ہو، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والا ہو، تعویذ پہنے ہوئے ہو، یا امام زامن بندھے ہوئے ہو، جو بھی اس شرک کے اوپر مرے گا اسی وقت آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، بڑا عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے۔ باقی جو مخلص مومن ہیں ان کا کام یہی ہے کہ توحید کی دعوت دیں، کیونکہ جس خطے سے، جس علاقے سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور لوگ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، ایسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لاتا ہے۔